علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذرا ایک دفعہ محبت سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اعتکاف میں ذرا چیک کریں کوئی نوجوان داخل نہ ہو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ، جو کہیں جہاں جہاں جس جگہ پر اعتکاف کر رہے نوجوان، بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ آج جو درس کا موضوع ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے 3383 نمبر پر کہ نبی پاک، نبی رحمت جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام موجود تھے تو کہنے لگے کیا میں آپ کو بہترین ذکر نہ بتاؤں؟ کیا کہا؟ بہترین ذکر نہ بتاؤں؟ تو آگے سے صحابہ کا جواب آتا ہے فدا و ابا و امی، ہمارے ماں باپ قربان جائیں جی اللہ کے رسول بتائیں۔ کہا جو سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ آج آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی، میرے سر میں انتہائی درد ہے اس وقت۔ کہا یہ ذکر لا الہ کا سب سے بہترین اور افضل ذکر ہے۔ دعا بہترین کون سی ہے؟ بہترین دعا کون سی ہے؟ بہترین دعا ہے الحمدللہ۔ اب کبھی دل کرتا ہے لا الہ کی فضیلت بیان کر دوں، کبھی دل کرتا ہے الحمدللہ کی فضیلت بیان کر دوں۔ دل میں بڑا آتا ہے نا، کبھی یہ کر لوں وہ کر لوں۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کا ٹائم تھا تو صحابہ کو کہا کہ آج جو اس دروازے کے سے گزرے گا وہ بندہ جنتی ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، انتظار کرنا شروع کر دیا، یہ وہ خوش نصیب کون ہے جس کو آمنہ کے لال جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ دیکھا ایک کالے سے رنگ کا حبشی نسل صحابی رسول آیا ہے،
دوسرے دن بھی آپ نے کہا جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بندہ جنتی ہے. تیسرے دن بھی آپ نے کہا جو اس دروازے سے گزرے گا وہ بندہ جنتی ہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے تینوں دفعہ دیکھا تو وہی بندہ گزرنے والا تھا. تو جب اب صحابہ کا آپس میں پیار بہت تھا، مہمان نوازی بہت تھی، ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں نکتہ چینی اور یہ گڈ مڈ باتیں کرنا اور کہنا یہ تم میرے گھر کیا کرنے آ رہے ہو، کس وجہ سے آ رہے ہو. آگے سے پوچھنے لگ پڑنا، تکرار کرنے لگ پڑنا، یا دل میں سوچ لینا ہے منہ چک کے آ گیا، انہوں پتہ ہی نہیں ہے گا کسے گل دا. نہیں، ایسی نہیں تھی. مہمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. مہمان ساتھ رزق لے کر آتا ہے اور بیماریاں اس گھر سے واپس لے کر جاتا ہے. اب اس نے کہا کہ یار میں آج تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں. کہاں رہنا چاہتا ہوں؟ گھر رہنا چاہتا ہوں. سب سن رہے ہیں نا؟ جو سوئے ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سارے جاگ رہے ہیں. اللہ ان پہ سب پہ رحمت کر دے. اللہ جو نمازی بیٹھے ہیں اللہ ان پہ بھی رحمت کر دے. اللہ جو نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں تو نے ان کو توفیق دی، اللہ ان پہ بھی رحمت کر دے. اب اس نے کہا کہ یار میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں. اس کو یہ نہیں بتایا کہ تمہیں 3 دفعہ جنت کی گارنٹی دے دی. اس نے کہا یار اس کا عمل تو دیکھوں کیا ہے. رات گزری، صبح دن گزرا، سارا دن اس کے ساتھ رہا ہے. وہ بھی محبت کے ساتھ مہمان نوازی کرتا رہا ہے. رات گزری، اس نے کہا یار رات بھی میرا کوئی مسئلہ مسائل ہے، میں تمہاری طرف رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں. رات بھی اس کے ساتھ رہا. صبح جب ہوئی نا اس نے کہا یار سمجھ نہیں آ رہی ایک مسئلے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دروازے سے صبح گزرے گا وہ بندہ جنتی ہے. 3 دفعہ تو گزرا ہے، تینوں دفعہ کہا اور تینوں دفعہ تو ہی گزرا ہے. تو سارے دن میں تیرا کوئی عمل نہیں دیکھا، رات میں بھی اتنا کوئی عمل نہیں دیکھا. میں تو صرف جانچتا رہا ہوں کہ کون سا عمل کرتا ہے جو جنت کی گارنٹی مل رہی ہے. ہاں میں نے ایک ضرور دیکھا ہے. نے کیا دیکھا ہے؟ نے کہا یہ دیکھا ہے جب سویا ہوتا تھا تھوڑی سی نیند اکھڑتی تھی، جاگ آتی تھی تو کروٹ لیتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ. کیا کہتا تھا؟ الحمدللہ. بعد میں نے لا الہ کی فضیلت بیان کرنی تھی، میرے دل میں یہ نکل آئے گی یہ بھی سنا دیں. تو یہ نوجوانوں الحمدللہ کی فضیلت ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے. صحیح البخاری میں 100 نمبر پر حدیث ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی رسول. کہتے ہیں کہ جس نے 40 احادیث یاد کر لی. یہ نوجوانوں کو درس اعتکاف سے نہیں چل رہا. جو ادھر پکے نمازی ہیں ان کو پتہ ہے یہ درس پہلے رمضان سے ہی چل رہا ہے. تو وہ جس نے 40 احادیث جو رمضان یہ اعتکاف سے پہلے میں ظہر کے وقت درس دیتا تھا، لیکن اس میں صرف اتنا جتنی کو میڈیسن چاہتا ہے دین کی، اس سے زیادہ میں دے سکتا نہیں. میں بھی طبیعت کو دیکھتا ہوں تو بات کرتا ہوں کہ اس طرح نہیں ٹائم نہ ضائع ہو. اچھا اب وہ حضرت ابو ہریرہ وہ جس نے 40 احادیث یاد کر لی، خود عملی زندگی اپناتا رہا اور لوگوں تک کنوے کرتا رہا.
تو میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ اس کو داخل الجنہ، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ تو وہ تھے جنہوں نے 5374 حدیثیں زبانی یاد تھی، مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے جو حدیث قدسی تھی وہ زبانی یاد تھی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بڑے محبت سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول ذرا مجھے آج یہ تو بتا دیں کہ آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ اللہم اجعلنا منہم۔ کل ایک نوجوان پوچھ رہا تھا کہ اللہم اجعلنا منہم کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ اللہم اجعلنا منہم کا مطلب ہے اللہ ہمیں ان نیکوکاروں میں سے کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان گناہ گاروں میں سے نہ کرنا، ان سے بچا لے۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ کہنے لگے کہ کون ہے جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا؟ جس کو مصطفیٰ کی سفارش مل گئی وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ پرسرات سے پروٹوکول سے نہ گزرے، اس کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ تو مصطفیٰ نے کہا، ابو ہریرہ مسکراتے ہوئے، مصطفیٰ کے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے آپ کے دان مبارک نظر آ رہے ہیں، آپ مسکراتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ مجھے امید تھی کہ تو یہ بات تو ہی پوچھے گا، یہ والی بات تو ہی پوچھے گا۔ کہا اے ابو ہریرہ میری سفارش اس انسان امت محمدیہ میں سے ہوگی جس نے اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ۔ کہا ان لوگوں میں سے میری سفارش کا وہ حق دار ہوگا جس نے خالصا من قلبہ او نفسہ، جس نے سچے دل کے ساتھ کیا پڑھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے 2939 نمبر پر، یہ دیکھیں پڑھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ یہ کتنے کو الفاظ ہیں، زبان پہ آتے ہیں تو زبان پہ ہلکے لگتے ہیں، پڑھتا چلا جاتا ہے تو مصطفیٰ نے کہا جس کی دل کی بے چینی دور نہ ہو وہ لا الہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کی دل کی بے چینی دور کر دے گا۔ اب کہا میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت والے دن بلایا جائے گا، لایا جائے گا۔ نوجوانوں بڑی توجہ سے، جب اس کو لایا جائے گا تو وہ کس حالت میں لایا جائے گا یہ دیکھو، جہنم سے گھٹنوں کے بل نکلتا ہوا آئے گا، ٹانگوں کے نہیں، گھٹنوں کے بل نکلتا ہوا آئے گا۔ جب اس کو لایا جائے گا نا تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے تیرے پاس اس بندے کے جو گناہ ہوں گے ایک کم 100 رجسٹرڈ ہوں گے، اور مصطفیٰ نے فرمایا کہ اتنے گناہ سے بڑے رجسٹر ہوں گے کہ اتنا جتنی انسان کی نظر جاتی ہے اتنے بڑے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ جی اسے پوچھیں گے او تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ تیری تو علیم بذات الصدور ہے، تیری ذات نے مجھے بلایا ہے، جہنم میں رہا ہوں، گھٹنوں کے بل نکلا ہوں،
میرے پاس کون سی کوئی نیکی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں۔ اللہ کہیں گے یہ سب جو تو نے گناہ کیے ہیں، یہ جو رجسٹرڈ بھرے ہوئے ہیں 199 رجسٹرڈ، یہ بتاؤ یہ تم نے کیے ہیں گناہ؟ وہ کہے گا جی اللہ جی یہ میں نے کی ہیں، اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ پاک کہیں گے تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ اللہ میرے پاس کہاں کوئی نیکی؟ اللہ جی کہیں گے ہاں ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے۔ کتنی نیکی ہے؟ ایک نیکی ہے، جس کو تم نے سچے دل سے پڑھا اور تم نے سچے دل سے تمہیں پتا تھا کہ میں نے جس کے پاس جانا ہے وہ کون ہے؟ رب العالمین۔ اللہ پاک فرشتوں کو کہیں گے وہ کارڈ پیش کیا جائے۔ جب وہ کارڈ کھول کر دیکھے گا، کارڈ کتنا ویٹ وزن ہوتا ہے کارڈ کا؟ وہ کوئی ویٹ وزن والا کارڈ ہے اتنا؟ وہ کارڈ جب دیکھے گا تو کہے گا اللہ ان رجسٹروں کے آگے اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ اتنے بڑے رجسٹر اور یہ چھوٹا سا کارڈ۔ تو جب وہ کارڈ کہے گا اللہ کون سی نیکی جو میں نے کی جو ایک آپ نے سنبھالی ہے؟ اللہ پاک کہیں گے یہ دیکھ۔ جب کارڈ کھولے گا تو اس کارڈ پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اللہ پاک کو کہہ رہا ہے کہ یہ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے اس کارڈ کا اور یہ رجسٹروں کا؟ اللہ پاک کہیں گے دائیں سائڈ پر یہ کارڈ رکھ دیں پرلے میں، اور دوسرے پرلے میں یہ سب گناہوں کے رجسٹر رکھ دیں۔ گناہوں کے ایسے رجسٹر رکھے ہی ہیں تو وہ کارڈ رکھا ہی ہے، سب رجسٹر اوپر چلے گئے، اور جو لا الہ کا کارڈ ہے وہ پلڑا نیچے آ گیا، اس نے سب کے سب ویٹ وزن اٹھا لیے۔ تو اللہ نے کہا جا غفر لہ، میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے، ہمارے گناہ چھوٹے ہیں۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ جی سے کہا، صحیح البخاری میں حدیث ہے کتاب الدعوات میں، کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں پڑھتا رہوں، میرے پریشانی دور ہوتی رہے، میرے مسائل حل ہوتے رہے، تیری ذات راضی ہوتی رہے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تو لا الہ پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اللہ جی کو کہنے لگے اللہ جی یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے، یہ تو تیری زمین کی ہو، آسمان کی ہو، سمندروں کی ہو، ہر مخلوق، حیوان ہو، جنات ہو، انسان ہو، یہ سب کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ کہا یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ کہا موسیٰ پھر تجھے کیا پتا ہے؟ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پرلے میں رکھ دیا جائے تو ایک طرف لا الہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ کا مقابلہ ساتوں آسمان ساتوں زمین نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس
دیکھو غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں معافی مل جاتی ہے، صرف کس کی وجہ سے؟ لا الہ کی وجہ سے۔ ایک یہودی آیا، اس نے کہا یہ میرے پاس ذبح ہے۔ تفسیر الکبیر امام رازی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ذبح سمجھتے ہیں؟ کس کس کو پتہ ہے ذبح کا؟ ذبح عربی میں جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے۔ گو دیکھی ہے؟ گو تو چھیتی سمجھ آ جائے گی گو کی ہوندی۔ عربی میں گو کو ذبح کہتے ہیں۔ اب اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے وہ ذبح۔ جب اس نے ہاتھ میں ذبح کو پکڑا ہوا ہے اس گو کو، تو کہتا ہے اللہ کے رسول یہ گو گواہی دے دے آپ کی کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میں کیا کر لوں گا؟ پڑھ لوں گا۔ میں پڑھ لے گا؟ جی اللہ کے رسول پڑھ لوں گا۔ آپ نے گو کی طرف مخاطب ہوئے، یا ذبح بتا۔ اللہ نے گو کو زبان دے دی، میرے نبی کا کہنا تھا، اللہ نے گو کو زبان دے دی۔ یا ذبح بتا۔ دیکھو نبی کتنا ذہین اور فتین ہوتا ہے، کس قدر حکمت اور دانائی کا بڑا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ بتا میں کون ہوں، سب سے پہلے یہ پوچھا ہے بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس ذبح نے بول کر کہا ربی اللہ۔ ذبح نے کہا نوجوانوں، ذبح کہہ رہی، گو کہہ رہی ہے، وہ لمبی گردن والی اور لمبی پونچھ والی، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہودی سن رہا ہے۔ پھر کہا بتا ذبح میں کون ہوں۔ پہلے کس کا تعارف کروایا؟ اللہ کا۔ اب کس کا کروانے لگے ہیں؟ اپنا۔ کہا بتا میں کون ہوں۔ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس گو کا یہ کہنا ہی تھا، تو اس نے ایک سیکنڈ نہیں لگا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر سے کلمہ پڑھا لا الہ کا، بلند ہوئی آواز، ادھر سے اللہ نے اس کے گناہ معاف بھی کر دیا اور مسلمان بھی ہو گیا۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا اس آیت کے بعد ان کیمروں کو بند کر دیا جائے، میں نے کچھ مسائل سمجھانے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے، عیسائی آئے، منافقین آئے، تو آ کے پوچھنے لگے ہیں، یہودیوں نے تو عیسائیوں نے پوچھا، غیر مسلموں نے، اگر ہم مسلمان ہو جائیں، اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے، بتائیں ہم نے چوری بھی کی ہے، ہم نے زنا بھی کیے ہیں، ہم نے زندہ بچیاں دفن بھی کیے ہیں، ہم نے ظلم بھی کیے ہیں، ہم نے زیادتیاں بھی کیے ہیں،
ہم اس وقت گناہوں کے پہاڑ ہیں، یہ بتائیں کیا ہماری کوئی معافی ہوگی؟ یہ گناہ مٹیں گے کہ نہیں مٹیں گے؟ تو اللہ نے میرے نبی پر قرآن کی آیت اتار دی، سورہ زمر 39 نمبر سورت اور آیت نمبر 53 میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہا اے میرے نبی ان کو بتا دو کہ جو انہوں نے اپنی جانوں پر پیچھے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تیرا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ ان کو بتاؤ یہ کلمہ پڑھیں، ہم ان کے گناہوں کو پہاڑ سے احد پہاڑ جتنے بھی ہوں ہم معاف کر دیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں جو نا لا الہ کی محبت میں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث اور ذہن میں آ گئی کہ کہا کہ جس شخص کی ابو داؤد کے اندر 3115 نمبر پر حدیث ہے کہ جس شخص کی، میری بھی دعا ہے آپ سب کو، میرے لیے بھی دعا ہے، سب کے لیے امت محمدیہ کے لیے دعا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص کی شام جس کے جسم سے جان ان کلمات سے نکلی، لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرتے وقت جس کی شام جان ان کلمات سے نکلی، مصطفیٰ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں لا الہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری جو شام ہے وہ لا الہ پر کرے، اور جو صبح بھی ہو اٹھیں تب بھی ہم لا الہ پڑھیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اہل اعتکاف یہ بند کر دو۔